بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث ابو الحسن الطاسوئی نے بھی بیان کی ہے اور جہاں تک مجھے یقین ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بیان کیا ہے کہ آیت کریمہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک ہو جاؤ اور انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتہ دار اس عورت کے مستحق سمجھے جاتے۔ اگر انہیں میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی بھی کر لیتا یا پھر جس سے چاہتے اس کی شادی کرا دیتے، اور چاہتے تو نہ بھی کرتے۔ اسی طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلے میں بھی شوہر کے رشتہ دار ہی اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل، نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان تورثوا النساء، عورتیں کرہن نازل ہوئی جب ہمارے آقا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کا مقام اور رتبہ بدلا۔ ان کو ہر حیثیت سے معتبر سمجھا گیا، لیکن اس کے لیے بھی آیت مبارکہ قرآن پاک سے ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ عورت کا رتبہ اور مقام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کو وہ مقام، وہ رتبہ ملا جو دنیا میں پہلے کسی عورت کو نہیں ملا۔ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور اگر بہن ہے تو اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا۔ اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کا دین مکمل کرواتی ہے، اس کے دین کا دل کا سکون بن جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی دور آج بھی وہی ہے۔ نبی پاک کے دور میں ہمیں رتبہ تو دیا گیا، لیکن ہم مسلمان آج بھی وہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں جو رتبہ، جو مقام میرے آقا کے دور میں ملا تھا وہ آج بھی نہیں۔ زمانہ جاہلیت کا دور آج بھی ہے، کیونکہ جب شادیاں ہوتی ہیں اگر سسرال اچھا نکل آئے تو بیٹی کی عزت بڑھ جاتی ہے، اگر سسرال اچھا نہیں ہے تو سسرال والے بھی اس کو مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور میکے والے بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔ تانا زنی ہر جگہ سے اس کو ملتی ہے، پھر آخر مجبور ہو کر وہ بچی خودکشی کر لیتی ہے۔ کوئی پنکھے سے لٹک کے مر رہی ہے، کوئی نسیں کاٹ کے مر رہی ہے، کوئی پنکھے سے لٹک کے مر رہی ہے۔ آخر بچیاں ہی کیوں مر رہی ہیں؟ میرا یہی سوال ہے میری حکومت سے کہ وہ کیوں کوئی کاغذ پاس نہیں کرتی، ہمارے لیے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتی؟ بچیاں کمزور ہیں، اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالتوں میں دھکے نہیں کھا سکتی، تو ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں۔ اگر وہ ڈیورس لے لیتی ہے، طلاق لے لیتی ہے، تو سسرال والے جو ہیں اس کا آدھا سامان رکھ لیتے ہیں، اور پھر جو باقی دیتے ہیں وہ توڑ پھوڑ کر اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پہلے بھی ظلم ہو رہے تھے، اب بھی ظلم ہو رہے ہیں۔
ظلم کی انتہا بس اتنی کم ہوئی کہ اس وقت بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آج بیٹی کو خود مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میری حکومت سے التماس ہے، گزارش ہے کہ پلیز ہم لوگوں کے اختیار ہمیں دے دیجیے، ہمیں عدالتوں میں دھکے نہ کھانے پڑے۔ اگر ہے بھی عدالتیں ہمارے لیے تو ہماری سنی کیوں نہیں جاتی؟ ہماری نہیں سنی جاتی، ہمارے سائن نہیں چلتے۔ سائن بڑوں کے چلتے ہیں، حکومتیں بڑوں کی ہیں، تو ہم کیا کر سکتی ہیں؟ وہاں پہ ظلم کروایا جاتا ہے، عورتیں، بچیاں، معصوم ظلم برداشت کرتی رہتی ہیں، بالآخر موت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو ان کو میں نہیں مانتی کہ وہ خودکشی کر رہی ہیں، یہ قتل کیا جاتا ہے، مل کر اس بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے دفن کیا جاتا تھا، اب ویسے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اس وقت خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج بچی کو مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔